السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک خیر حافیت کے ساتھ ہو گیا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج ہم یہ کچھ اس کے بارے میں بات کر لیں گے کہ ہم امیزون کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسکل سیکھنے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے، پہلے بات تو یہ تھی کہ مجھے تو نہ بڑے بڑے یوٹیوبر جیسا سٹارٹ میں اتنی ویڈیو ایڈٹ کرنا آتا ہے، لیکن مجھے اتنی سے پتہ ہے کہ میں نے اسکل سیکھنے کے بعد کامیاب کیسے ہوتا ہے، جو میں خود الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں امیزون ہول سیل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، بزنس سے پہلے ماڈل کو چوز کرنا پڑتا ہے، جس ماڈل آپ کے ان میں انٹرسٹڈ ہو ان کو ہینڈل کر سکتے ہو، پھر وہی انسان کا مشن بن جاتا ہے، پھر اس کی کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایٹ وٹ ٹائم اینڈ when can we start Amazon wholesale Amazon business, and how can we be successful? How much time will it take for us to be successful? کہ ہم کس وقت اور کب امیزون ہول سیل میں کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور ہم کسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں کامیاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ دیکھو، چاہے تو اس میں کوئی بھی ان کے اندر ایسے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ 2 3 4 سال کے بعد ہی آ سکتے ہو۔ آپ چاہے تو وہی 10 دن کے بعد بھی آ جاؤ، آپ چاہے تو مہینے بعد بھی جاؤ، آپ چاہے تو 2 سال کے بعد آ جاؤ، سال کے بعد آ جاؤ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو پراپر طریقے کے ساتھ بزنس آتا ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل آپ کو واپس جانا پڑے اور کسی اور کو بھی ان کام سے روکنا پڑے کہ بھئی اس طرف نہ جاؤ۔ دیکھیے، جو ان کی طرف جاتا ہے ان کو خود پہ یقین ہوتا ہے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے سیکھا، جو اسکل آپ کے اندر ہے، اگر آپ اس کے اندر یعنی یہ آپ اپنے لیے جو ہے نا اپنے ٹارگٹ کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو اس کام میں آپ کو روکنے کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ تو امیزون سٹارٹ کرنے میں دیکھیے، اس کم از کم جو ٹائم ہے تو آج کل جو مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں نے تو الحمدللہ کم از کم کوئی 8 9 مہینے کے بعد مجھے اتنے سے پتہ چلا ہے کہ میں اگر FBM PL یا باقی جو ہے نا ماڈل بہت زیادہ اس کے اندر ہے، وہ میں کنٹرول یا میں اس کو پراپر طریقے کے ساتھ آگے تک نہ پہنچاؤں، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میں امیزون ہول سیل جو میں نے اپنے لیے ماڈل چوز کر دیا، اس کے بعد کے اوپر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دیا اور اپنے لیے سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، تو وہ امیزون ہول سیل ہے، جو کوئی بھی کسی بھی کہاں بھی بیٹھ کر کہاں سے بھی کر سکتا ہے، وہ ہے امیزون ہول سیل۔ اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ امیزون ہول سیل آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی آگے یہ رکاوٹ نہیں بنتا کہ بھائی مجھے باقی کام میں مصروف ہو تو ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ امیزون ہول سیل کبھی بھی کر سکتے ہو، اور امیزون میں بس صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ امیزون اسکل سیکھنے کے بعد آپ کو صرف اپنے اکاؤنٹ کو مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، یا آپ کا جتنے بھی پروڈکٹ ہے سپلائرس ہے ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو پروفیٹیبل ہنٹنگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے اگر یہ پروڈکٹ میں پرچیز کروں تو اس میں سے کم از کم مجھے 40 45% جو ہے نا مجھے پروفٹ آ رہا ہے، تو ان کو پرچیز کرنے کے بعد آگے اپنے ویئر ہاؤس تک پہنچانا، امیزون ویئر ہاؤس جہاں پہ آپ کا اسٹور ہو، جس کنٹری میں بھی ہو، جہاں پہ بھی آپ کا اسٹور ہو وہاں تک پہنچانا ہے۔ پہنچانے کے بعد بس باقی کام سارا امیزون کا ہے، کیونکہ امیزون سب کچھ خود ہی ہینڈل کرتا ہے، اس کا جتنے بھی پیس ہوتا ہے یا ان کی جتنے بھی آپ سے یعنی 35 30% جتنے بھی وہ آپ سے چارج لیتا ہے، چارج لینے کے بعد آپ کو 70 یا 65% آپ کو بچ جاتا ہے، اس کے اندر 40% آپ کا ہو گیا جتنے بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، یعنی جتنی کہ آپ کے اوپر مثال کے طور پہ خرچہ آیا ہو، جتنے بھی آپ لوگوں نے نقصان کیا ہو، نقصان تو نہیں ہوتا، جتنے اپنے ایک پروڈکٹ یا کوئی چیز کے اندر انویسٹ کیا ہو، تو 25 30% جو ہے نا آپ کو آسان اور آرام کے ساتھ کسی بھی جگہ میں آپ بیٹھ کر کما سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ امیزون ہول سیل سیکھنے میں جو ٹائم لگتا ہے، مجھے جو لگ رہا ہے آج کل کے وقت کے مطابق، جس کے اندر نیو اپڈیٹ بھی آیا ہے، امیزون ہول سیل سیکھنے میں، چاہے وہ پیڈ کورس ہو یا فری کورس ہو، یوٹیوب سے سیکھو، جہاں سے آپ کو آسانی لگے، اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہو یا آپ تھوڑا بہت خرچہ کر لیتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی انسان کو اپنی
کچھ بھی پیس دینے کے بعد وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے، مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ یعنی میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کو میرا گائیڈ کرنا جو ہے نا فرض ہے۔ تو ایک ایسا انسان کے پاس جانے کے بعد کہ وہ پراپر طریقے آپ کو گائیڈ کرے، تو گائیڈ کرنے کے بعد ان کو آپ ایک کان سے نکالو، دوسرے کان سے نکالو، یہ بھی آپ لوگ ان کے کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے، ایک کان سے نکال دیا اور اپنے لیے اسی دماغ میں اپنے لیے جذب کر دیا اور اپنے اس کے اوپر پریکٹیکل کام شروع کر دیا، اپنے صحیح طریقے اور صحیح پراپر طریقے کے ساتھ اپنے سیکھ لیا۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ آپ کے مہینے مہینے لگا بھی رہو، بولتا رہو، اور آپ کو سیکھنے کا کوئی بھی ان کے اندر جو ہے نا انٹرسٹ نہ ہو، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کام کوئی بھی ہو، سیکھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اور دیکھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ اس انداز سے دیکھو جس انداز کے اوپر اس کے اندر انٹر ہو گیا، وہاں وزٹ کیا ہو۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، ان کے اوپر محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو محنت کے بعد تو ہر کوئی، دیکھیں محنت کے بعد انسان کو ان کی محنت کا جتنے بھی انہوں نے تکلیف کیا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امیزون ہول سیل میں جو ٹائم ہے نا، جو آج کل کے حساب لگا دو، یعنی 2023 کا، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے پراپر طریقے کے ساتھ 1 سال کا نالج حاصل کیا، 1 سال اپنے پریکٹیکل کر دیا جائے، آپ نے تھوڑا بہت پیسہ بھی لگوا دیا ہے اور ہنٹنگ بھی چاہیے، سب سے جو بیسٹ کام ہے نا وہ ہنٹنگ ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں کسی بھی بازار میں جانے کے بعد اگر آپ نے اپنے اسٹور کے لیے، اپنے دکان کے لیے اچھا سا پروڈکٹ چوز لیا، ایسے پروڈکٹ ہو جو وہ کسٹمر بھی پسند کرتا ہو، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، کسٹمر بھی پسند کرتا ہو اور ان کا سیزن بھی ہو، اور ان کو سیل کرنے میں ہم کو یہ بھی پتہ ہو کہ 35-40% یا 25 تو لازم، یعنی 40% تک ہم کو بجٹ آتا ہے، یعنی 100 میں سے اگر 60 روپے میں نے اس کے اوپر خرچہ کر دیا دکان کے رکھنے تک، اس کے بعد 40% یعنی مجھے پروفٹ آ رہا ہے، یعنی 40 پیسہ مجھے پروفٹ آ رہا ہے ایک پروڈکٹ کے اندر۔ اگر اس کے اندر آپ 100 یونٹ بھی پرچیز کر لیں تو اس کو ملٹیپلائی کر دو 40% پہ، تو اس کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ 200%، یعنی اس کم از کم 2000 روپے تو یہ ہو گیا اگر 100 کے حساب اگر 200 یونٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مثال یہ ڈالر کا حساب کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی اتنی دماغ میں یاد رکھے کہ اگر میں نے کوئی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے یا اس پروڈکٹ کو میں نے ہنٹنگ کرنا ہے، تو اس پروڈکٹ کے اندر مجھے کم از کم 40%، 30 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، 40% تک مجھے پروفٹ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پروفٹ اس کو بولتا ہے جو آپ کے جیب میں ایکسٹرا پیسہ وہ آیا ہے، جو اپنے کوئی چیز کو سیل کر دیا، سیل کرنے کے بعد 60% اس کے اوپر خرچہ آ گیا وہاں تک پہنچانے کا سارا سب کچھ، اور 40% آپ کو ایکسٹرا بچ گیا جو آپ کے اکاؤنٹ یا آپ کے جیب میں آ گیا، تو اس کو ہوتا ہے پروفٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک یونٹ میں 40% بچ جائے، تو ان کے آگے جتنی بھی آپ لگا لیں، جتنی بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو، چاہے آپ 100 یونٹ خریدو، 50 خریدو، اگر آپ زیادہ خرید سکتے ہو تو 500 خریدو، لیکن سیزر ہونا ہونا چاہیے، مہینے مہینے میں پڑا ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اپنے دکان کو مکمل ایسے جو ہے نا پھولوں سے سجا دو اور سجانے کے بعد کوئی ہتا ہی نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے چیزوں کو آپ لوگوں نے لسٹ کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر 1 مہینے کے بعد اگر آپ کو دیکھو تو آؤٹ آف سٹاک ہو، بھائی کوئی چیز خالی دکان ہے، پھر کوئی چیز نیو چیز لے کے آؤ۔ تو ہنٹنگ سب سے بڑا کھیل ہے امیزون کے اندر۔ اگر آپ کے پاس صحیح سپلائر، صحیح ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر سے اپنے کانٹیکٹ کر دیا، ان کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کر دیا، ان کے ساتھ اپنے اچھا سا فرینڈشپ بنا دیا، ان کے بعد وہ آپ کو اگر دکان سامنے والا بھی ایسے انسان آپ کو ملے کہ آپ کے فائدے کے بارے میں سوچیں، ان کے ساتھ اچھا سا کام آپ نے کر دیا، تو اگلی بار جاؤ گے، یہ نہیں ایک بار اپنا آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا دوبارہ آپ نے ان سے پہلے ہی چند یونٹ سے اویلیبل ہونے سے پہلے اپنے اور اسٹاک کو پہنچایا۔ تو دیکھیے جب بھی سپلائر ہول سیلر ہوتا ہے نا، وہ آپ سے پھر آہستہ آہستہ اچھا سا دوستی بنا لیتا ہے، پھر آپ کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی اگلی بار آپ کو میسج آ جاتا ہے، ای میل آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا نام لے کر کے جو جس نام سے بھی آپ ان سے بات کرتے ہو کہ میرے پاس فلانا پروڈکٹ آیا ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اس میں اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو یہ پرائس شیٹ وغیرہ جو بھی ہے یہ لو، اور آپ کو جو نا اسکین کر دو پروڈکٹ جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ جتنے بھی پرچیز کر سکتے ہو لے لو اور آپ کے تک پہنچا دو۔ یہ تب ہوتا ہے جب تھوڑا سا ٹائم گزارے، کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارے۔ دیکھیے اچھا وقت گزارنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے، تو آگے سامنے والا انسان آپ کے ساتھ نقصان بھی کرتا ہے لیکن آپ کو فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر بھی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں میں یہ عادت ہے نا کہ کسی مسلمان کے بارے میں صحیح نہیں سوچتا، لیکن غیر مسلم ایسا ہے نا کہ وہ غداری، اگر صحیح طور پہ ان کے ساتھ ٹھیک چلتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کرتا۔ تو فرینڈ شپ ایسے بنا دو کہ ہمیشہ بنے، کہ آپ کو برے وقت میں بھی یاد رکھے، یعنی آپ کو اچھے وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اچھا سا ویئر ہاؤس میں اچھا سا پروڈکٹ آ گیا، کیونکہ وہ تو آؤٹ آف اسٹاک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جیسا 1000 لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے، ای میل کرتا ہے، ان سے پرچیزنگ کرتا ہے، تو جب بھی ان کے پاس پروڈکٹ آتا ہے تو ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب فلانا بندہ مجھ سے میرا پکا کسٹمر ہے، تو ان کسٹمروں کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे मार्केट वगैरह, तो उनको भी पता होता है कि सामने वाला जो कस्टमर है मुझे कितनी बार दिन में आता है या कितनी टाइम हफ्ते में आता है या महीने में आता है। तो उनसे अगर आप अच्छे तरीके से परचेजिंग करते हो, परचेजिंग करने के बाद उनसे अच्छा रास्ता इख्तियार करते हो, तो वो भी आपको याद करेगा, आपको ईमेल भी को करेगा, व्हाट्सएप भी करेगा, भाई मेरे पास प्रोडक्ट और भी आया है, स्टॉक अवेलेबल है, अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हो और आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप स्कैन कर दो, इन प्रोडक्ट दे देता है, प्राइस शीट दे देता है कि इनमें से प्रोडक्ट देखो, और देखने के बाद परचेज करो, परचेज करने के बाद आगे अपने मिशन तक पहुंचा दो। तो देखो, हर काम में करने से पहले ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी में अल्लाह ताला भी इंसान कामयाब करता है, और आपका मेहनत जो होता है ना, वो भी फजूल में फ्री में नहीं चला जाता, ठीक है। तो अमेज़ोन में जो होलसेल तो सबसे बेस्ट मॉडल है हर उस इंसान के लिए जो अपना काम भी करता है, जॉब भी करता है, साथ साथ में एक बिजनेस को भी कंट्रोल कर सकता है, उनके ऊपर भी हैंडल कर सकता है। तो ये है अमेज़ोन होलसेल। अमेज़ोन होलसेल आपको कभी भी किसी काम से रोकता नहीं है। आप सो बैठो उठो जो करना है करो, ठीक है। लेकिन अमेजोन होल्ड से जैसा है ना, अपने स्टोर में बस स्टोर में आपके पास स्टॉक होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, बस वो ख़त्म हो गया फिर जाओ फिर लेकर आओ। लेकिन ये जाना जो है ना, हमारे घर से बाहर नहीं निकलता है, ये सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही सामने बैठो, उनके अंदर सब कुछ करना पड़ता है। तो इस स्किल सीखने की अगर बात करें, तो इसमें से कम अज़ कम जो मुझे लग रहा है जो टाइम आगे होता है, अगर आपने सही तरीके पे 8 महीने में लगा दिया है, सिर्फ सीखने में लगा दिया, देखने वाला अंदाज आपका नहीं होना चाहिए, नज़र नहीं होना चाहिए, सीखने वाला अगर अंदाज हो तो आपको सिर्फ 8 महीने भी अगर सही तौर पे आप सीख ले, कम अज़ कम एक दिन में आप 6-7 घंटे दे दें, 7 घंटे में से 1-1.5 घंटा अगर फालतू भी चल जाए, तो 5 घंटे आपके दिमाग में जज़ब हो जाए इस बात है, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करें। प्रैक्टिकल काम करने के बाद आपको इतनी से नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी भी शॉप में भी चले जाए तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट सामने जो अवेलेबल है, जो आप लोग उस टाइम ही परचेज करते हो कैश के अवेलेबल, वहाँ भी आपको पता चलेगा कि ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या इनकी कीवर्ड को मैंने ले करके आगे उनके ऊपर भी आप लोग रिसर्च कर सकते हो। तो उनके अंदर भी बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अमेजोन होलसेल अगर कोई करता है ना, तो 8-9 महीने सही तरीके से, लेकिन अगर सिर्फ देखने का अंदाज होता हो ना, तो फिर 5-6 साल भी लगा दो तो तुम्हारे अंदर कोई भी वो नहीं। अगर देखो, हालात ऐसे भी आता है कि हम 4-5-6 महीने इसको देख भी ना लें, कोई ऐसे सूरत हालत जल्द ला कोई भी बुरे हालात से बचाए। अगर हम बुरे हालात का भी सामना करना पड़े, 1-2 महीना हमको जो है ना हमारे से फालतू भी चला जाए, तो अगर हम 3 महीने बाद भी इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करें या एंटर होने की कोशिश करें कि इनके लैपटॉप को ओपन करें, तो आपके पास अगर आपके सही स्किल सीखा हो तो आपको कभी भी वो जना स्किल आपका फालतू नहीं जाता, आपकी दिमाग आपकी मेमोरी के अंदर ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो देखने से पहले ही आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा कि क्या और क्या ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोशिश करते कि आपने खुद से बातें करें, फ्री टाइम में खुद से बातें करें। जितनी आपको सोशल मीडिया सब बिजनेस है, जो भी बिजनेस आप करते हो, उनसे उनका रिलेटेड सब कुछ शेयर करें, कुछ भी जाने फ्री टाइम में इनके बारे में सोचिए, करते रहे। कोई हराम काम नहीं है, लेकिन कोई एक बिजनेस है, ठीक है। तो आजकल तो तब्दीली आया है हर जगह में। देखो, अब तो वो हालात नहीं है जो घर से बाहर निकलना पड़ता था, सुबह निकल जाओ शाम आ जाओ और 5-6 से लेकर। अब तो आप लोग कामयाब भी बहुत जल्दी हो सकते हो और नुकसान भी बहुत जल्दी उठा सकते हो। कामयाब हो सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से आप ईमानदारी से काम करते हो, मेहनत करते हो, अपने लिए अच्छा सोचते हो। आप ये भी चाहते हो कि मैं अब आगे ज़िंदगी में ठीक सोचूंगा, दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी और अपने बहन भाइयों के लिए भी। तो सबसे बेस्ट ये है कि अपने लिए सही स्किल से कि ईमानदारी के साथ आगे काम करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अमेजोन होलसेल, चाहे वो यूके में करे, कनाडा में करे, मेक्सिको में करे, यूरोप और कंट्रियों में करे, खासकर यूएसए तो दुनिया के सबसे बड़ी जो कम 65% सेल ले रहा है, ठीक है। अमेजोन होलसेल जो है ना, अगर कोई करना चाहे तो सबसे बेस्ट ये है कि वो यूएसए में करे या यूके में करे या कनाडा में करे या और बाकी कंट्री में ना, फ्रांस वगैरह जो भी। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना, जो आपका स्टॉक जल्दी जल्दी निकल जाता है, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी निकल जाता है, दोबारा लाना पड़ता है, अपने स्टोर अपने इन्वेंट्री पर परचेज करना पड़ता है, वो है अमेजोन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे से उनके स्टार्ट भी वहाँ से अमेजोन प्लेटफॉर्म का हो गया है, और 1994 में। तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो अमेजोन होलसेल में कोई भी इंटरेस्ट रखता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो किसी भी कोई इस बातों का सीरियस ले ले तो ये बहुत बात है कि देखो, कभी कभी उनका भी सुन लिया करे जो इनके ऊपर आप प्रैक्टिकल खुद भी काम करता हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक सामने वाला टीचर वो आपको 50-60 मॉडल बताए और एक मॉडल पे आपको सिर्फ मॉडल याद आ जाए, उनका पूरा स्किल। देखिए, इस मॉडल के अंदर बहुत ही बातें होते हैं, बहुत बड़ा समंदर। इसके अंदर एंटर होने के बाद, विजिट करने के बाद आप लोगों का इसका एंड मालूम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन आप इतना सीख ले कि आप इनके अंदर चल सके, चलने के बाद आपका हिस्सा हिस्सा सब कुछ को
پتہ چل جاتا ہے نیو اپڈیٹ کا بھی، نیو بزنس کا بھی، سب کچھ کا. لیکن سٹارٹس کا مشکل ہے. میدان میں اتر جاؤ گے تو آپ ضرور آگے تک پہنچو گے. ٹھیک ہے، جب آپ کو گرنا بھی پڑے پھر بھی اٹھ سکتے ہو، پھر بھی گرو پھر بھی اٹھ سکتے ہو. اگر آپ میدان میں اترے تو نہیں، صرف سنتے رہتے ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اوکے، اللہ حافظ.